اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، آج ایک بہت ہی اہم موضوع کے بارے میں آپ سے بات کرنے والا ہوں۔ وہ ایسا موضوع ہے، اکثر مسائل کا اختلاف اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تفہیم القرآن، یعنی قرآن کو کیسے سمجھنا ہے۔ کئی آیات کو تو ہم ایسے لیتے ہیں کہ انہیں ایسے مین میخ کرتے ہیں، ہر ایک لفظ پہ بحث کرتے ہیں اور گرامر کے قوانین لے کے آتے ہیں اور اس سے نتائج اخذ کرتے ہیں۔ کچھ آیات مبارکہ ایسی ہیں جن پر ہم غور کرتے ہی نہیں ہیں، ان کا سرسری ترجمہ کر گزر جاتے ہیں۔ یہ ایک نہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے، اکثر علماء کرام بھی اسی طرح سے کرتے ہیں، عام لوگ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں۔ جب آپس میں بات چیت چلتی ہے تو اسی طرح سے ہوتا ہے۔ میں جو چیز سمجھا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اگر تو آپ قرآن شریف کی ایک ایک آیت کو لے کر اس پر بحث کریں گے، اس سے نتائج اخذ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ دین سے بہت دور چلے جائیں گے۔ قرآن آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن آیات غلط ہیں یا قرآن آیات کو سمجھنا نہیں چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتا ہے۔ کہیں ایک پہلو کو بیان کرتا ہے اور کہیں دوسرے پہلو کو بیان کرتا ہے، تاکہ ہمیں شک و شبہ نہ رہے، لیکن ہم اسی سے اصلاح میں پڑ جاتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن شریف میں 2 آیات مبارکہ ہے۔ ایک آتی اللہ و آتی رسول و اولو الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ چیزوں کی واضح ہوگی، یعنی اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور جو تم میں سے صاحب امر ہوگا اس کی اطاعت ہوگی۔ جو دوسرا حصہ ہے وہ بہت اہم ہے، یعنی اگر تمہیں کسی میں اختلاف ہو تو اسے فردو اللہ و رسول، اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ پہلی بات یہ ہو رہی ہے آتی اللہ و آتی رسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر دوبارہ اسے رسول اور اللہ کی طرف لوٹانے کے لیے کیا معنی ہو گئے؟ آپ کیا سمجھیں گے اسے؟ یعنی آیت مبارکہ کے شروع میں یہی ہے، آتی اللہ و آتی رسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وہ اولو الامر منکم، اور جو تم میں صاحب امر ہوگا اس کی اطاعت کرو گے۔ اب اگلا حصہ جو ہے، اگر تم میں تنازع ہو جائے، کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو پھر اسے کیا کرو؟ اللہ اور رسول کے لوٹا دو۔ کیا مطلب ہوا؟ پہلے جو تھا اللہ رسول کی اطاعت ہو رہی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس سے وہ تفہیم حاصل کرنی ہے جو کہ قرآن کا منشا ہے، جو کہ اللہ چاہتا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ ادھر تھا اگر تم میں تنازع ہو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ پہلے حصے میں کہا اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور صاحب امر کی اطاعت، اور یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے اہل ذکر، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو۔ کیا اہل ذکر اولو الامر سے الگ ہیں یا اہل ذکر اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کر رہے؟ ان میں فرق کیا ہے؟ کیوں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یا اس کا دوسرا رخ کیوں بیان کیا گیا؟ پھر ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم جب حج کے مناسک ادا کر چکو تو میرا ذکر کرو،
جیسا تم ذکر کرتے ہو اپنے باپ دادا کا. کیا ہم باپ دادا کی نمازیں پڑھتے ہیں؟ باپ دادا کے نام پہ روزے رکھتے ہیں؟ باپ دادا کا حج کرتے ہیں؟ وہ احکام جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم اپنے باپ دادا کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یعنی ہم ان کے کارنامے جو انہوں نے کیے، وہ واقعات جو ان کے ساتھ ہوئے، ہم نے دیکھے، وہ بیان کرتے ہیں. اور ہمیشہ کوئی بھی شخص ہوگا وہ کبھی اپنے باپ دادا کی خامیاں بیان نہیں کرے گا، صرف خوبیاں بیان کرے گا. یہ اسے ذکر کہا گیا. اب اہل ذکر کون ہوئے؟ اس کے ساتھ ایک بات اور بھی دیکھ لیجئے. کسی بزرگ کا قول ہے، کسی یا حدیث مبارکہ ہے، میں تھوڑا سا کنفیوز اس میں، لیکن یہ ایک مشہور بات ہے. علماء انبیاء کے وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ جبکہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی. جب کہیں گے علم کی وراثت، کون سا علم؟ جو قرآن کا ہے. احادیث مبارکہ بھی اسی کی تشریح ہے. اب دیکھیے ہمارے پاس 3 چیزیں ہو گئیں. اولو الامر ہو گیا، اہل ذکر ہو گیا، اور علماء ہو گئے. کیا یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں؟ جس چیز کا نام مختلف ہے وہ چیز الگ ہے، اس کا الگ پہلو ہے. ان تمام باتوں سے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، قرآن شریف کسی بھی مسئلے کے مختلف رخ بیان کرتا ہے. سب سے پہلے ان رخوں کو جاننا ضروری ہے. اگر ہم ان رخوں کو جان لیں گے، ان مقامات کو جان لیں گے جس مقام پر خدا بات کر رہا ہے، تو پھر ہمیں مثال میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی تردد نہیں ہوگا، ہم اصل حقیقت پر پہنچ جائیں گے. اگر ہم ان رخوں کا خیال نہیں کریں گے، ان کے مقامات کا خیال نہیں کریں گے، تو پھر تو ایسے ہی رہے گا، اختلافات ایسے ہوتے ہی رہیں گے اور ہم مناظرے کرتے رہیں گے. معزز ناظرین سامعین، میں نے نہیں دیکھا کسی مناظرے میں کبھی کوئی مسئلہ حل ہوا ہو. 2 فریقین بیٹھے ہیں، بات کر رہے ہیں. پہلے تو وہ ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے، اور پھر جب وقت مناظرے ختم ہو جاتا ہے تو دونوں فریق اپنی کامیابی کا اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کہتے ہیں وہ ثبوت تھا، مجھے اس وقت یاد ہے، میں بھول گیا. وہ شریف آدمی، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اور ہماری کوشش مسائل کے اصل تک پہنچنے کی ہونی چاہیے. ہمیں مقابلہ نہیں کرنا کسی کے ساتھ، ہمیں کسی کو اپنی بات منوانا نہیں ہے، صرف بیان کرنا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، تجھے میں نے ان پر دروغہ بنا کر نہیں بھیجا، تیرا کام صرف پہنچانا ہے، تبلیغ کرنا ہے. اور امت رسول کا بھی کام یہی ہے، انہوں نے صرف بیان کرنا ہے، کسی کو منانا نہیں ہے، کسی پر حکم لاگو نہیں کرنا ہے. معزز ناظرین سامعین، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں چاہے تھوڑی سی بات کروں، لیکن آپ کے سامنے بات کو اس طرح سے رکھوں کہ آپ میں تھوڑا سا غور و خوض کرنے کی عادت پیدا ہو جائے. اور میں یہی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس پر غور و خوض کریں، اس کے مختلف پہلوؤں کو سوچیں. اب ایک سوال کیوں سوچیں بھائی؟ معزز ناظرین سامعین، سوچنا تو پڑے گا کہ کیونکہ ہم نے ایک دن خدا کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنا ایمان ظاہر کرنا ہے، اپنے ایمان کو بیان کرنا ہے، اس کے مطابق حساب کتاب دینا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا ایمان بھی وہی جو فلاں شخص کا ایمان ہے. جیسے فرعون نے کہا تھا کہ میں اس پر ایمان لایا جس پر
موسیٰ علیہ السلام کے امتی ایمان لائے. یہ بات کام دینے کی نہیں ہے. اپنی ذاتی ایمان جو ہے اس کو بیان کرنا ہوتا ہے. ایمان دوسرے کا نہیں ہوتا، ایمان اپنا ہوتا ہے جس پر آپ یقین کر رہے ہوتے ہیں. معزز ناظرین و سامعین، یہی مختصر سی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالی ہم سب کو سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.